یہ پاکستانی ہے، پاکستان کی بات کرتے ہیں، مگر میں اعلان یہ جملہ بولتا ہوں، پاکستان کی دھرتی پر مسلمان رہتے ہیں، اس نسبت سے اس ملک کے لوگوں سے ہمیں پیار ہے، مگر اسی پاکستان میں رہنے والا کوئی مسلمان اگر ہندوستان کی ایک بارش زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم جیسے ہندوستان کے مسلمان اس مسلمان پاکستانی کا اٹھا ہوا ہاتھ کاٹ لیں گے، مگر ہندوستان کی زمین پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور جانتے ہو کیوں قبضہ نہیں ہونے دیں گے؟ اس لیے نہیں کہ یہاں لال قلعہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں قطب مینار ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں کشمیر کی وادیاں ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں تاج محل ہے، اس لیے قبضے کی بات نہیں کرتے، بلکہ اس لیے نہیں ہونے دیں گے۔ ایسی زمین ہند پر تیرا غریب نواز لیتا ہے، صابر پاک لیتا ہے، نظام الدین لیتا ہے، مقبول سمنا لیتا ہے، سب اللہ فاضل لیتا ہے، اسی زمین پر بریلی کا تاج الشریعہ ہے۔ ہم ہندوستانی کل بھی تھے اور ہم ہندوستانی آج بھی سوچ ماشاءاللہ بیٹا دل لگا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یہ مائک والے کہاں چلے گئے بھیا؟ ایگو ختم کر دو بالکل، ہاں بالکل نہ چلاؤ، مجھے انہیں سنانا دنیا کو نہیں۔ جی واہ واہ، بے شک تقریر یا نعت اسے سننے ملتی ہے جس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے پورے گاؤں کی گارنٹی تھوڑی لے رکھی ہے۔ جی ایگو کم کر دو، بس اتنا چلا دو جتنا یہ سن لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین ہماری، کل بھی ہمارا تھا ملک، آج بھی ہمارا ہے ملک۔ سنو لال قلعہ دیکھو، پکار کر کہے گا مسلمانوں میں تمہارا ہوں، قطب مینار دیکھو، پکار کر کہے گا مسلمانوں میں تمہارا ہوں، محبت کی یادگار تاج محل دیکھو، پکار کر کہے گا ہم تمہارے ہیں، اہل کشمیر کی وادیاں دیکھو، پکار کر کہیں گے ہمارے، مگر کہ تاج والو تمہارا آج کچھ بھی نہیں، واہ، کچھ بھی نہیں، خالی ہو تم، نہاتے ہو تم، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آج تمہارے اکیلے ہو گئے۔ اور اتنے الگ تھے، پاکستان الگ، لنکا الگ، بنگلہ دیش الگ، ہندوستان الگ، لیکن اس میں بھی آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، بالکل تنہا ہو گئے آپ، تنہا ہو کر بھی اس منزل پر سب کچھ چھین لیا گیا ہے آپ کا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آخر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا کیوں؟ کیا ہے وجہ اس کی؟ معمہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ایک دن وہ تھا کہ آپ یعنی کہ دنیا کے اندر سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھے تھے، ہائی کورٹ کی کرسی پہ بیٹھے تھے، جج بنے بیٹھے تھے آپ، لیکن آج کا حالات یہ ہے کہ آپ کٹہرے میں مجرم بنے کھڑے ہیں، آپ کی سننے والا کوئی نہیں۔ ایک وقت وہ تھا لوگ تیری گواہی کو ترستے تھے، ایک وقت وہ تھا لوگ تیری صورت دیکھنے ترستے تھے، اگر کوئی مجرم قید میں ہوتا تھا اور اس کی سزا کا دن آتا تھا، چلو عدالت میں لے کے کٹہرے میں کھڑا کرو، جج کے سامنے مجرم ہوتا، اور جب سزا بولنے کا وقت آتا تھا تو وہ مجرم ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا جج صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر چلانے والا کوئی نہیں ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو جج کہتا تھا ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیں گے، مگر کسی داڑھی والے کو گواہی کے کسی مسجد کے نمازی کو گواہی کے لیے بلا لے۔ 24 گھنٹے تک پورے گاؤں میں گھومتا تھا، کوئی گواہی دینے والا نہیں ملتا تھا، ساتھ دینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج 5 روپے کی ایک پلیٹ بریانی کے اوپر تم جھوٹی گواہی دیتے ہو، آج ایک پلیٹ بریانی پر آج تم اپنی زمین کا سودا کر دیتے ہو، کسی کو پھنسانے کے لیے، کسی کو پکڑوانے کے لیے، ہتھکڑی کروانے کے لیے، کسی کو قید تک پہنچانے کے لیے۔ آج تجھے شرم نہیں آتی، تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی۔ بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، رشتہ دار کا دشمن، ارے یار خیر تو خیر، تم اپنوں کے دامن پکڑ کے نہیں چھوڑ رہے ہو۔ 24 گھنٹے گھوم کر پھرتا تھا، کوئی جھوٹی گواہی دینے والا اس زمین پر نظر نہیں آتا تھا، پاؤں پکڑ پکڑ کے کہتا تھا میری گواہی
جی ہاں اسی کی وجہ ہے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ملک بٹ گئے، اور اس ملک میں حالات کیا ہے تمہارے؟ ذلیل ہو تم، رسوا ہو تم، بدنام ہو تم، تباہ ہو تم، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، آج نہتے اور اکیلے ہو گئے ہو تم۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اس لیے ناراضی ہو؟ کیا پٹتے رہو، گالیاں کھاتے رہو، ذلیل و رسوا ہوتے رہو؟ کیا اسی میں خوش ہو تم؟ آپ کہو گے نہیں، ہمیں وہ وقت پسند ہے جو ہمارے بڑوں کا۔ بے شک سبحان اللہ ہر آدمی کا دل کہے گا نہیں مولانا، ہمیں وہ وقت پسند ہے جو ہمارے بزرگوں کا تھا، جو ہمارے آبا کا تھا، جو ہمارے اجداد کا تھا، جو ہمارے باپ دادا کا تھا، جو ہم سے پہلے کا تھا۔ اگر چاہتے ہو تمہیں وہی وقت ملے اور وہی عزت ملے تو ایک تاریخ سنا رہا ہوں، دل سے وہ تاریخ سن لو، مچل کے پورا کلمہ سبحان اللہ بولو بس تاریخ کیا ہے سنیے۔ میرے رسول کی بارگاہ ہے، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ، روح الامین حضرت جبریل بارگاہ نبوت و رسالت میں آئے اور روتے ہوئے آئے۔ میرے نبی نے روتا ہوا فرشتے کو دیکھا، ارشاد فرمایا جبریل ایسے رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میری پرواز آپ کے مقدس قدموں میں قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں آج عجیب و غریب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آقا کال کی پہاڑی سے کوہ طور سے جب میرا گزر ہوا تو میں نے ایک رونے کی آواز سنی، میں اس کے قریب گیا، میں نے جا کے دیکھا تو رونے والا کوئی جانور نہیں تھا، رونے والا کوئی انسان نہیں تھا، رونے والا کوئی پتھر نہیں تھا، رونے والا کوئی درخت نہیں تھا۔ نبی کہتے ہیں جبریل پھر کیا تھا؟ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ افسوس ہے اس بات کا کہ وہ رونے والا میری جماعت کا ایک فرشتہ تھا، اور فرشتہ بھی ایسا ویسا نہیں، آقا وہ 70,000 فرشتوں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ آج میں نے اس فرشتے کو روتا دیکھا۔ نبی نے پوچھا اے جبریل کیا تم نے اس سے جانا نہیں کہ وہ رویا کس لیے؟ جی بے شک تم نے پوچھا نہیں اس سے کہ وہ رویا کس لیے؟ اللہ کا یہاں پر علماء کرام توجہ دیں اس بات پر۔ جی بے شک اور جتنے لوگ بیٹھے سب سنیں اور ذہن و دماغ میں رکھیں یہ جملہ سمجھ کے آج کچھ مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھو اگر تمہارے نبی کو علم غیب ہوتا تو کیا وہ جبریل سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ وہ فرشتہ کیوں رو رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے نبی کو علم غیب نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں جانکاری نہیں ہے۔ میں یہیں پر ایک بات آپ سے مثال کے طور پر کہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی بچہ قاری نور احمد صاحب کے پاس پڑھتا ہو اور آپ کا دل چاہے کہ یار اتنے دن بچے کو پڑھتے ہو گئے، لاؤ آج بچے کا جا کے ہم امتحان تو لیں قاری صاحب نے کچھ پڑھایا ہے کہ نہیں پڑھایا۔ آپ کا سکا کے وقت مدرسے آ گئے، سامنے بیٹھ کے ڈیسک سے قاری صاحب نے آپ کے بیٹے کو اٹھایا اور قاعدہ اس کے سامنے رکھا، کہا اے بیٹے بتاؤ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ قاری صاحب کو اس لفظ کا معنی یاد نہیں ہے، بلکہ آپ کا دل کہے گا یار اس مدرسے کی تعلیم اچھی ہے، تربیت اچھی ہے، نظام اچھا ہے، دستور اچھا ہے، آئین یہاں کا بہت بہتر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو چلتا آ رہا ہے۔ وہ کیسے کہ یہاں پر تعلیم بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی جاتی ہے، بلا کسی تشبیہ و تمثیل۔ نبی سے جبریل، نبی کا جبریل سے یہ پوچھنا کہ وہ کیوں رو رہا تھا پوچھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ پوچھوں گا میں مگر میری امت کو خبر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ اگر نبی نہ پوچھتے تو تمہیں کون بتاتا؟ نبی نہ پوچھتے مجھے کون بتاتا؟ نبی نہ پوچھتے آپ تک یہ بات کیسے پہنچتی؟ نبی نہ پوچھتے آپ کو مجھے علم کیسے ہو گیا؟ نبی نے پوچھا ہی اس لیے کہ پوچھوں گا میں مگر جانکاری قیامت تک کے مسلمانوں کو ہو جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے پوچھا اے جبریل کیوں رو رہا تھا؟ بہت غور سے سنیے گا تقریر کے جملے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو اس فرشتے نے بتایا اے جبریل میں آج سے نہیں رو رہا۔ کہا بول؟ کہا میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ شب معراج یعنی معراج کی رات اللہ کے رسول کی سواری
असल में इशारा था और मैं इशारे को समझ गया। मैं समझा कि मैं आज की तकरीर क्यों ना कारी साहब के जुमले पर कर दूं। जी लगा कि आप सुभान अल्लाह बोलने में बता रहा हूँ। कहा है जिब्रील बस ये हुआ है मुझसे, मैंने नबी का अदब ना किया, नबी की ताज़ीम को खड़ा ना हुआ। जिब्रील बोले फिर क्या हुआ? कहा खुदा ने तख्त ले लिया, बादशाहत ले ली, हुकूमत ले ली, सल्तनत ले ली, इज्जत ले दी, शोहरत ले दी, मकाम ले लिया, जो भी मेरे पास था वो सब कुछ खुदा ने छीन लिया। और उसी दिन से मुझे रोने के लिए पहाड़ों में डाल दिया। एक जिब्रील आप ना आते तो मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं तुम्हें अपना वसीला बना रहा हूँ, मेरा वसीला बन जाओ और नबी से जाके कह दो कि मेरे लिए दुआ है, इसलिए कि जिस दिन नबी के हाथ उठ गए मेरा लुटा हुआ बाजार नसीब हो गया। अब यहाँ पर भी रुक कर एक बात सुन लीजिए मेरी, और वो ये कि आज कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं वसीले की जरूरत नहीं है। जी वाह, क्या कह रहे हैं वो? वसीले की जरूरत नहीं है। तो बंदरों क्या कि दूध का काम चलाओगे इधर से उधर। जी और अगर वसीला नहीं मानते तो फिर सुनो, जब नबी मैदान में गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 वक्त की नमाज दी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। कितने वक्त की सब बोलो? 50 वक्त भी। तकरीर मैं करूंगा और दिमाग थोड़ा सा तुम भी लगाना है जी बेशक। और गौर से सुनना। तकरीर कितने वक्त की नमाज? 50। और 6 महीने के रोजे दिए थे अल्लाह ने। नबी खुशी खुशी लेके आ गए। रास्ते में कौन मिले? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पर भी एक बात सुन लें, हजरत मूसा बरसों पहले नबी के आने से विशाल फरमा गए थे, मगर वो मुलाकात नबी से कर रहे हैं। मतलब ये हुआ मर के कोई मिट्टी में नहीं मिलता है, ये साफ जाहिर है। अरे यार खोपड़ी में डाल लिया करो कि जब कलीमुल्लाह जिंदा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस जाओ, कम करा के आओ। नबी वापस गए, 5 वक्त की कम हो गई। 1 महीना का रोजा कब हुआ? तारीख में आता है 5 मरतबा नबी गए, 45 वक्त की नमाज कम, 5 महीना का रोजा कम, 1 महीना का रोजा रह गया और 45 वक्त की नमाज कम हो गए, 5 वक्त की नमाज रह गई। नबी देने के बाद अपने हाथ में खुदा की बात का में उदास हो गए। रब ने कहा हबीब मायूस क्यों? अब कहते हैं मौला जब नमाज ज्यादा थी, रोजा ज्यादा था तो मेरी उम्मत को सवाब भी ज्यादा मिलता। अब नमाज कम हो गई, रोजा कम हो गया तो सवाब भी कम हो गया होगा। रब ने फरमाया ए मेरे हबीब उदास मत हो, हम किसी को देकर वापस नहीं लिया करते हैं। उम्मत से जाके बता दो अगर उम्मत 5 वक्त की पड़ेगी, 1 महीना का रोजा रखेगी, सवाब 50 वक्त का भी आ जाएगा। ये हमारे बदल में है, ये
रसूल अल्लाह। सुभान अरे इनका हाथ देखो ढाइयों से कर रहा अरे उठाओ उठाओ ये दीवार हाँ और एक तो आदम भाई हाथ पढ़ रहे थे हमारे आदम इकबाल एक बुजुर्ग आए बेचारों के हाथ कांप रहे वो बैठे हाथ कांप रहे हैं मगर इसमें रसूल की चादर ओढ़ के थोड़े चले आए सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह हमें आपके बालों पे टेक लगा रहे हो आगे होकर बैठे हो तकरीर खामोशी के साथ सुन लो जुमले सुनो काम में आने वाली तकरीरें सुन लीजिए गौर से चेहरा मेरी तरफ करके सुनो कितने वक्त की नमाज हो गई 5 और रोजे एक महीने अरे सुभान अल्लाह जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान अब इधर देखे नबी लेके आ रहे हैं वापस है ना अब लेके आए वो आकर तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए कितने एक महीना का रोजा और 5 वक्त की नमाज सवाल ये है कि अगर मूसा ना मिलते जी वाह वाह तो वाह नमाज कितनी होती 50 अगर ना मिलते तो रोजे कितने होते 6 महीने इसका मतलब नमाज रोजा कम कराने में वसीला कौन बना हजरत मूसा अगर वसीला नहीं मानते तो देखो पढ़ो 50 वक्त की अरे 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 वाह 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 अगर अपने बाप की जायज औलाद हो तो पढ़ो 50 वक्त की रखो 6 महीने के रोजे नानी याद आ जाएगी इसका मतलब यही है निजाम कुदरत और यही है मुस्तफा जाने रहमत की शान आप देखें तो सही कि वसीला बने मूसा और मुस्तफा लाए नमाज और दुनिया के सामने पेश करके बताया अरे इसी पर खुदा राजी था और इसी पर खुदा का रसूल बेशक सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हुसियत बस लगे आला हजरत अलमाए अहले सुन्नत अल्लामा वाली इकबाल साहब बिल्ला जश्न दस्तार बजी नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान हम वसीले वाले हैं जी बेशक और एक बात और याद रखना गौर से सुनिएगा हमें भी पसंद है वसीला बेशक सुभान और अल्लाह को भी बहुत पसंद है वसीला बेशक बेशक बगैर मुस्तफा के खुदा तक नहीं जा सकते जी क्या और बात बगैर किसी वली की मदद के तुम नबी तक नहीं जा सकते सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान आज एक रट लगा रखी है रट जी जी वाह मालूम है वो रट क्या लोगों की सैन में खोपड़ियों में डाल दिया लोगों की बोले नमाज पढ़े जाओ भाई जी अरे यार उधर आदमी जाहिल क्या बेवकूफ तू कितनी पढ़ेगा यार ज्यादा ज्यादा जिएगा 70 ध्यान दिलेगा अगर ज्यादा छोंके पीगा तो और अगर कोरोना दोबारा आ गया तो वो भी गया